السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ درود و سلام آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانیت کو جینا سکھایا۔ دوستو، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور ہم وطن کے تمام مذاہب کے ماننے والوں، السلام علیکم، شسترکال۔ آج وطن ہندوستان کی یہ سنگی حکومت آئے دن نئے نئے قانون کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے خلاف لے کر آ رہی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پھر اس ملک میں نفرتی بازار گرم کرنا چاہتی ہے اور مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے جذبات سے کھیل کر ریاستی الیکشن کو جیتنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرا یہ کہنا ہے کہ جو مرکزی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کے جائیداد یعنی وقف بورڈ ایکٹ میں ترمیم کی غرض سے قانون بنا کر پارلیمنٹ میں لانے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے غور و خوض کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میری اس آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور میرا چینل مومن کی پکار کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں اسے شیئر کریں تو این نوازش ہوگی۔ دوستو بزرگوں، جب سے ہمارے وطن ہندوستان کے اندر 2024 کے الیکشن کے بعد مرکزی حکومت عمل میں آئی ہے، ایک تو ان کے پاس فی الحال پورا اعتماد ان کے پاس حاصل نہیں ہے۔ کئی پارٹیوں کو مل کر جو ہے حکومت انہوں نے بنائی ہے، ایسے موقع پر بھی انہوں نے پچھلے والے رویے کو قائم رکھا ہے، یعنی مذہب کے نام پر اور ایک دوسرے کو لڑا کر اپنے مفاد کو حاصل کرنا ان کا منشا ہے۔ ایک مذہب کے ماننے والوں کے عبادت گاہوں کو ڈھانا، ان کے خلاف کوئی قانون لا کر انہیں جو ہے پریشان کرنا، اس سے دوسری قوموں کو خوش کر کے اپنی سیاسی کرسی کو چمکانا ان کا مقصد بنا ہوا۔ اسی لحاظ سے انہوں نے فی الحال ایک اور ایجنڈا، ایک نیا قانون جو مسلمانوں کے جائیداد جیسے وقف ایکٹ کہتے ہیں، جو یہ ہر تعلقہ میں، ہر ضلع کے اندر، ہر ریاست کے اندر مسلمانوں کی وقف کردہ جائیداد موجود ہے، جو ہمارے آبا و اجداد نے، جو بزرگوں نے، اللہ تعالیٰ نے جسے دولت سے نوازا تھا، وہ حتی المکان اپنے اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی زائد جائیداد کو اللہ کے نام پر، مسلمانوں کے تعلیمی ادارے کے خاطر، مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے خاطر، مسلمانوں کے غریب و نادر مفلس طلباء کو تعلیم فراہم کرنے کی غرض کے خاطر، مسلمانوں کی تدفین کے لیے جو جائیداد وقف کی گئی تھی، وہ وقف کردہ جائیداد کی دیکھ بھالی کے لیے حکومت نے جب جس پارٹی کی حکومت آتی ہے، وہ کسی نہ کسی مذہب کو ان کے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ
نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ جب سے یہ سنگی حکومتیں نفرتی بازار کو گرم کر کے ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں تفریقہ ڈال کر صرف ان کا کام یہی چلتا آ رہا ہے. اب پھر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وقف جائیداد کو حکومت کے زیر نگرانی میں چلانے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اور جائیداد کو حکومت کے زیر اہتمام لینے کی جو کوشش کرتے ہوئے ایک نیا قانون وقف ایکٹ میں ترمیم کے نام پر لایا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ سمجھاتا چلوں کہ یہ وقف کردہ جائیداد یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے. اس میں کسی حکومت کا پاسدار نہیں ہے. یہ حکومت سے ادا کردہ کوئی جائیداد ہمارے قبضے میں نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں نے جو جائیداد کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے اس کی دیکھ بھالی کے لیے ایک بورڈ قائم کیا گیا ہے. وہ بورڈ کے ذمہ دار حضرات اس جائیداد کی دیکھ بھالی کرتی ہے اور اس میں مدارس کو تعمیر کرتی ہے. تعلیمی نظام کے لیے جو تعمیرات کر کے اس سے جو فائدہ، اس سے جو آمدنی آتی ہے، اس سے مسلمانوں کے غریب مفلس طلباء کے تعلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، شادی بیاہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر مدارسوں کا ایجاد ہوتا ہے. تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے یہ کام کرتی ہے. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمارے اندر بھی ایک ایسی جماعت ہے جو اس جائیداد کو اپنے ذاتی طور پر استعمال کرتی آ رہی ہے. میں بڑی ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں جہاں پر مزارات کسی بزرگوں کے مزار ہوتے ہیں اس کے اطراف وقف جائیداد بھی رہتی ہے. وہاں کے متولی، وہاں کا مزروار جو جاہل ان پڑھ جسے سورہ فاتحہ تک نہیں آتا، وہ وہاں کا متولی بنا بیٹھتا ہے. رفتہ رفتہ اس جائیداد پر اپنا قبضہ جما کر اپنا ذاتی اس سے فائدہ حاصل کرنے پر تلے ہوتے ہیں. ایسے مقامات کو، ایسے مرحلوں کو دیکھ کر حکومت آج جو ہے ان جائیدادوں کو اپنے قبضے میں لینے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی، اس کی اصل وجہ یہ ہمارے ان پڑھ جاہل مسلمان مزاورات ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ انہیں ہدایت دے. یہ حرام کمائی اپنے ذاتی طور پر استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے جائیداد کو ہڑپ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، اس کی بنا پر حکومت آج ہمارے وقف قانون میں ترمیم کرنے پر تلی ہوئی ہے. بھائیو سنبھل جاؤ، خود اپنے اندر اتحاد کو قائم کرو، اپنی جائیداد کو بچانے کی خود ذمہ داری اٹھاؤ. بہرکیف آج جو قانون لایا جا رہا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ ہمارے 1995 کے قانون کے خلاف ورزی ہے. ہم چاہتے ہیں، تمام امت ہند مسلمان چاہتے ہیں کہ 1995 کا قانون بحال رہے. اور میں اس وقت ایک ہم وطن ہونے کے ناطے تمام سیاسی پارٹیوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارا جو وقف جائیداد ہے اسے بحال رہیں اور 1995 کا جو قانون ہے وہ ایسا ہی رہیں. اس میں کسی طرح کی ترمیم ہم نہیں چاہتے. اور ان جائیدادوں کو حکومت میں قبضے میں لینے کی جو ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اسے جو ہے آپ قانون نہ لائیں اور تمام مسلمانان ہند اس قانون کی خلاف ورزی کریں. ہم اپنے وقف جائیداد میں ذرا برابر بھی حکومت کی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے اور اس لیے تمام اپوزیشن پارٹیاں اس کا بائیکاٹ کریں اور NDA میں موجودہ ہم نوا پارٹیاں بھی اس کا بائیکاٹ کریں. جو دو پارٹیاں
اس سنگی حکومت کے ساتھ ہیں وہ مسلمانوں کے ووٹوں سے اقتدار میں آئی ہے. انہیں چاہیے کہ اس وقت وہ مسلمان کے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے ان کی تعاون کریں اور ایوان میں اس کا پرزور آواز اٹھا کر جو ہے اس بل کی مخالفت کریں. اور جب مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے تو مسلمانوں کے حامی رہتے ہیں. اب اس وقت ان کے مسائل کو حل کرنے میں تمہارا رویہ سوتل ماں باپ جیسا کیوں؟ آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ جس طرح سے ووٹ حاصل کرنے میں باہم پہل قدم کرتے ہیں اسی طرح سے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے پر بھی پہل رہیں، جب ہی تم سیکولر مانے جاؤ گی. اس لیے اب تمام ان سیکولر پارٹیوں سے، اپوزیشن لیڈروں سے، اپوزیشن پارٹیوں سے ہماری گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس بل کو پاس نہ ہونے دیں اور مسلمانوں کی جائیداد کی حفاظت کے لیے آپ کھڑے رہیں، اپنی آواز بن کر ایوان میں آواز اٹھائیں. اور میں تمام تعلقات کے، تمام ریاستی سطح کے اور قصبے کے، محلے کے، مسجد وار کمیٹی کے صدرات سے اور کمیٹی والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بروز جمعہ اس بل کی وضاحت کے تعلق سے اور وقف جائیداد کے تعلق سے علماء اکرام کو نصیحت کریں کہ اس کے تعلق سے عوام الناس کے اندر ایک مہم شروع کریں اور ہو سکے تو اپنے میٹنگوں میں ایک ریزولوشن پاس کر کے جس کے اندر ہمارے وقف جائیدادوں کی حفاظت کے لیے جو قانون پہلے سے طے شدہ ہے یہ ایسا ہی رہیں، اس میں کسی طرح کی ترمیم کرنا ہمیں جو ہے اس کے خلاف ہے، ہم اس کی برداشت نہیں کر سکتے. اس طرح سے ایک میمورنڈم تیار کر کے جس پر محلات کے حضرات کے تمام دستخط کر کے صدر ہند تک پہنچائیں تو بھی جو ہے بہت ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ریاستی حکومت کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بزرگوں کے نشانی وقف کردہ ان جائیدادوں کی حفاظت کریں. اللہ ان سنگی حکومت کے ارادوں پر پانی پھیر دیں اور ہماری وقف قانون کی حفاظت فرمائیں. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، اس چھوٹی سی آواز کو دوسروں تک پہنچائیں اور اب آپ بھی جو ہے اسے سماعت فرمائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. سب سے پہلے ہمارے اندر اتحاد فرمائیں. ہم اپنی جائیدادوں کی حفاظت کرنے کے خود میں اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ استطاعت عطا فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ دینی باتوں کو